شریف پر فروز باوقار معزز مکرم محتشم علماء سنت بالخصوص میزبانی گرامی حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری شوکت علی صاحب قبلہ دامت اللہ العالی اور اس محفل پاک میں تشریف فرما محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو لوگ بیٹھو گے نہیں ہٹو، موبائل والے سب تھوڑا کنارے ہو، چلو کنارے ہو۔ ابھی کمیٹی والی جا کے آپ کو زبردستی ہٹائیں گے تو اچھا لگے گا۔ میں ادب کے ساتھ کہہ رہا ہوں تھوڑا ہٹ جائے بھائی، پیچھے جو بیٹھے ان لوگوں کو سننے دے، دیکھنے دے، مہربانی کرے، ادھر اسکرین لگا ہوا ہے، اب ذرا تھوڑا سا کنارے ہو جائے، خاموش ہو جائیں۔ دیکھیے یہ جب بھی کیمرے کسی خطیب یا شاعر اور مجمع کے بیچ آتے ہیں نا تو یہ خلل ہی پیدا کرتے ہیں۔ بھائی آپ لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں آپ ادب کریں، باپ کی چوپال میں نہیں بیٹھے، محبوب الاولیاء کے آنگن میں بیٹھے ہیں، لحاظ کریں اور تھوڑی حیا بھی کریں، ایسی آواز نہ نکالیں جیسی آواز گاڑیاں روکنے کے لیے نکالی جاتی ہے۔ اگر آپ کو کسی کو نظر نہیں آ رہا ہے تو محبوب الاولیاء کے واسطے تھوڑا سا تکلیف گوارا کریں، اور یہی محبت کا تقاضا ہے۔ اور جن لوگوں سے بیٹھنے کے لیے کہا گیا اگر برائے کرم وہ بیٹھ سکتے ہیں تو بیٹھ جائیں، ورنہ سامنے سے ضرور ہٹ جائیں۔ جس کو جہاں جگہ ملے بابو بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ بہت زیادہ وقت گفتگو نہیں ہوگی، موسم جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ کچھ دیر نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی المطیع المبین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل خواب شہزاد گل مقبا امداد کن، غوث اعظم و بنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمہ مدد، بگردہ بے بلا افتاد کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن، یا معین الدین چشتی، قادری یمنا رے، یا غوث اعظم زنم، زمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں بھری۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا دعویٰ ہے کوشش کریں اتنی آواز کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم، صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں سبھی عاشقوں کو جنہوں نے بادل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے اور اس میدان میں کھڑے ہو کے بتایا ہے کہ اگر برسنا تو جانتا ہے تو بھیگنا غلام بھی جانتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ والے کا عرس تھا اور بارش ہو گئی، ان سے بادل نہ رکے۔ ہو سکتا ہے کوئی چھوٹی کھوپڑی کا آدمی کم عقلی بات کہہ دے، ان سے بارش نہیں رکی، عرس تو ان کا تھا، اس سے کہہ دینا نادان رتبے آسانی سے نہیں ملا کرتے۔
پہلے امتحان سے گزرنا پڑتا ہے۔ آج حضور محبوب الاولیاء نے یقیناً ہو سکتا ہے ہمیں آزمانا چاہا ہو کہ لنگر کھانے تو ہر بار آتے رہے ہیں، اس بار دیکھیں بھیگ کے کتنا میرا ذکر سن رہے ہیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ تو اور یاد رکھیں جب تک امتحان نہیں ہوتے ڈگریاں نہیں ملا کرتی ہیں، ڈگریاں امتحان کے بعد ہی ملا کرتی ہیں۔ اور جن لوگوں نے اب تک کھڑے ہو کے ذکر کو سنا ہے، میں بددعا نہیں دوں گا، میں مشورہ دوں گا، جب گھر جانا ماں موجود ہونا تو اس کے قدم چومنا، وہ کہنا ماں تیرے دودھ کا اثر تھا، آدھے لوگ بیٹھ کے سن رہے تھے، تیرا بیٹا پورا ذکر کھڑے ہو کے سن کے آیا۔ ہاں تو گھر جانا یقیناً ماں کا شکریہ ادا کرنا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بس بڑی تیزی کے ساتھ میں سفر کا آغاز کروں اور بہت کم وقت میں گفتگو کو سمیٹوں، لیکن میری گزارش ہے جتنی دیر بھی گفتگو سنیں محبت کے ساتھ سنیں، محبت کے ساتھ گفتگو کو سنیں اور کوشش کریں کہ اگر کوئی نصیحت کی بات ہو تو دل پہ لکھ لیں۔ اور کہا گیا ہے کہ دیوار پہ اگر نصیحت ہو تو یہ سوچ کے نہ چھوڑا جائے کہ دیوار پہ لکھی ہے۔ اور یہاں تک بزرگوں نے فرمایا عقل مند وہ ہوتا ہے جو بے وقوف سے بھی نصیحت حاصل کر لیتا ہے، جو بے وقوف سے بھی نصیحت حاصل کر لے وہ عقل مند ہوتا ہے۔ یہ نہ دیکھیے کہہ کون رہا ہے، یہ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے، بات فائدے کی ہے تو سن کر کے جائیں گے۔ اب غور کریں کہ راہ طلب میں پاؤں جہاں بھی پھسل گئے، اللہ کا شکر ہے ہم نسبتوں والے ہیں، ہم محبتوں والے ہیں۔ رب کا احسان عظیم کہ اس نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا، اگر وہ چاہتا تو پتھر بنا دیتا، وہ چاہتا تو کوئی درخت بنا دیتا، وہ چاہتا تو کوئی کیڑا بنا دیتا، وہ چاہتا تو چوپایا بنا دیتا۔ اس کا احسان عظیم کہ اس نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا، اور انسان بنانے کے بعد اس نے مجھے اور آپ پر یہ کرم بالائے کرم کیا کہ ہم سب کو مسلمان بنایا، مسلمان بنایا۔ اور ساتھ ہی میں کتنا بڑا احسان کیا، کتنا بڑا احسان کیا کہ ہم سب کو مسلمان بھی بنایا تو سنی بریل بھی مسلمان بنایا۔ ابھی تو سب کرتے ہیں نا، لیکن رب کا کرم ہے اس نے مجھے اور آپ کو سنی مسلمان بنایا ہے۔ حضرت علامہ مولانا شوکت علی صاحب قبلہ فرما رہے تھے حضرت کی ذات مجذوبانہ ذات تھی، اور اللہ کے ولیوں کی کہانی، اللہ اکبر، وہ کسی نے کہا تھا کہ دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ کہو، دیوانہ بھی کچھ سوچ کے دیوانہ بنا، دیوانہ بھی کچھ سوچ کے دیوانہ بنا ہے۔ مبارکباد کے لائق ہیں جتنے لوگ یہاں کے کھڑے ہیں، اور ہم نسبت والے لوگ ہیں، ہم محبت والے لوگ ہیں۔ اللہ توفیق دے، مر جانا ولیوں کا آستانہ مت چھوڑو، جان چلی جائے ولیوں کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ ایک دعوت فکر دی جاتی ہے، دیتا صرف اللہ ہے، مانگو صرف اللہ سے، جو ملتا ہے اسی کی چوکٹ سے ملتا ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں بے شک دیتا صرف اللہ ہے، لیکن دلاتے اس کے محبوب بندے ہیں، دلاتے محبوب بندے ہیں، لہذا ضروری ہے اللہ والوں کے دامن سے وابستہ رہو۔ یہ دیتے کیا ہیں اور کیسے کیسے نوازتے ہیں، خدا کی قسم میں نے ایک بات کہی تھی، اکثر جلسوں میں اس بات کو کہا کرتا ہوں اور لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالنا چاہتا ہوں کہ ہم ایک زمانہ ہو گیا لڑتے لڑتے یہ کہتے کہتے کہ کس کو علم غیب ہے کس کو نہیں۔ آج تک امت اس جھگڑے میں پڑی ہے، حضور کو یہاں کی خبر نہیں وہاں کی خبر نہیں۔ نادان دنیا اپنے پڑھانے کی بات کرتی ہے، تو اپنے پڑھے ہوئے کو گھٹانے کی بات میں لگا ہوا ہے۔ تجھے تو حیا آنی چاہیے تھی، بلا وجہ میں اعلیٰ حضرت کا اعتراض کرتے ہو۔ اعلیٰ حضرت کے نام سے کیوں کلیجے پانی پانی ہوتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے کوئی اپنی ذاتی طور پہ تو کوئی رنجش تم سے نہ تھی، ان کا اپنا کوئی جھگڑا تو نہ تھا۔ جب تم نے حضور کو کہا کہ ان کو علم غیب نہیں ہے، تبھی تو بریلی کے امام نے کہا تھا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا کی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ جب تم نے یہ کہا کہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے، تبھی تو احمد رضا نے کہا تھا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ جب تم نے یہ کہا تھا مصطفیٰ کچھ نہیں دیتے، تبھی تو احمد رضا نے کہا تھا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔
علمائے اہل سنت مسلک اعلی حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت۔ سنو، ہماری حقانیت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے جتنے بھی اولیاء پیدا ہوئے ہیں خدا کی قسم اہل سنت میں پیدا ہوئے ہیں۔ جاؤ ایک ایک کھانا بھون کے مرے ہوئے ملا کی قبر کھوداؤ، اگر ہڈی کے سوا کچھ مل جائے تو بات کرنا۔ جتنے بھی ان کے بڑے بڑے ملا گئے ہیں ایک ایک کی قبر کھول کے دیکھ لو، اگر کسی کی قبر میں کفن محفوظ مل جائے تو بات کرنا، اور اگر بات کرو اہل سنت کی کفن کھولنے کی بات نہیں، ایک جنازہ زمانے نے دیکھا، دنیا نے دیکھا، خدا کی قسم ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن بریلی کی زمین پہ رکھا گیا، اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کھانا بھون کا مولوی کرے تو صرف 24 گھنٹے رکھ دینا، اس کے اپنے ہاتھ لگانے نہیں آئیں گے۔ 48 گھنٹے روک دیا گیا تو ڈنڈوں سے دھکیل کے قبر میں پہنچاؤ گے، لیکن ایک جنازہ میرے مرشد سیدی سرکار اختر رضا کا جنازہ زمانے نے دیکھا، 48 گھنٹے کے بعد بھی جب جنازہ جا رہا تھا تو بدبو نہیں، مہک نہیں، جدھر سے گزر رہا تھا مجھ کو انبر کی خوشبو آ رہی تھی، اور زمانے کو بتا رہا تھا او لوگوں، نبی کو مر کے مٹنے والا کہنے والوں، آؤ اختر کے جنازے میں آ جاؤ، ان کے کفن کو دیکھو، ان کے دفن کو دیکھو۔ 48 گھنٹے ہو گئے لیکن بدن بھی سلامت ہے، کفن بھی خوشبو دے رہا ہے، اور کیوں نہ دے، زمین میلی نہیں ہوتی، زمین میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں۔ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت محبوب العالیہ کانفرنس، نعرہ تکبیر۔ چلے آگے بڑھیں، بات ستارے توڑ کر رک جاؤں یہ ممکن نہیں مجھ کو، میرے راہ طلب کو آسمان کے پار جانا ہے، میرے راہ طلب کو آسمان کے پار جانا ہے، اور نسبت بڑی چیز ہے، تجھے کیا پتا، خدا کی قسم ان کی نسبت تو اتنی بڑی ہے، اگر ان کی چوکھٹ پہ کتا بیٹھ جائے تو اللہ قرآن میں تذکرہ کر دیتا۔ ہاں یہاں تو بیٹھے بھی اشرف المخلوقات ہیں، ہاں یہاں تو بیٹھے بھی مصطفیٰ کے چاہنے والے ہیں۔ اصحاب کہف کو آپ نے نہ سنا؟ ان علماء سے پوچھنا، جا رہے تھے جان کی حفاظت کے لیے، کتا مل گیا، جب کتے نے ان کے ساتھ چلنا چاہا تو ڈانٹا۔ سنیں میری بات، یہ کہتے ہیں صرف اللہ سے مانگو، سنیں میری بات، دیتا اللہ ہی ہے، لیکن ان کی زبانوں کی تاثیر دیکھیں۔ کتا جب ساتھ چلنے لگا انہوں نے کتے کو ڈانٹا، انہوں نے کتے کو ڈانٹ کے ہٹانا چاہا، جب کتے کو ڈانٹ کے ہٹانا چاہا نا تو کتا کہنے لگا مالک زبان دے دے، زبان دے دے، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اس کتے کو زبان دی، کتا کہنے لگا مجھے کیوں ڈانٹ رہے ہو؟ کہنے لگے ہمیں ڈر ہے کہیں تو ہمیں بھونکے گا تو ہمارے دشمن کو پتہ چل جائے گا۔ کتے نے کیا جواب دیا؟ کتے نے کہا تھا حضور میں کتا ضرور ہوں لیکن وہ کتا نہیں جو اللہ کے ولیوں پہ بھونکا کرتے ہیں، ہاں مگر میں وہ کتا نہیں جو اللہ والوں پہ بھونکا کرتے ہیں۔ ساتھ لے لو، دروازے پہ بیٹھ کے غلامی کرتا رہوں گا۔ ساتھ لے لیا، دروازے پہ رکھا، قرآن نے تذکرہ کر دیا۔ بتا اگر کتا ولی کے دامن سے لگ جائے قرآن میں جگہ مل جاتی ہے اس کے نام کے لیے۔ سن، اگر انسان ولیوں کے دامن سے جا کے لپٹ جائے تو کیا جنت میں جگہ نہیں ملے گی؟ ملے گی نا جنت میں جگہ۔ اور ان کی نسبتیں بڑی چیز ہیں، بڑی چیز ہے، ان سے پیار کرو، اللہ والوں سے محبت کرو، ان کی چوکھٹوں پہ آیا جایا کرو۔ یہ جو روکتے ہیں نا بے وقوف ہیں، انہیں پتہ ہی کیا ہے، یہ ولی کو اتنا نہیں مانتے جتنا بیوی کو مانا کرتے ہیں۔ ہاں ولیوں سے زیادہ بیوی کو مانتے ہیں، انہیں حیا آنی چاہیے، لیکن مجھے ادھر نہیں جانا، میں غیر مہذب جملوں سے بھی بچنا چاہتا ہوں۔ سنیں اللہ والوں کی نسبت، ایک بزرگ گزرے ہیں توسہ شریف کے رہنے والے شیخ توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور اللہ والے آدمی تھے، اور اللہ والوں کا معاملہ کیا ہوتا، ان کی چوکھٹ پہ لوگ بنا تفریق مذہب و ملت آیا کرتے، جہاں ان کے دربار میں کلمہ پڑھنے والے آتے تو غیر مسلم بھی آیا کرتے، وہ ان سے تو دل کسی کا بھی لگ سکتا ہے، کسی کا بھی لگ سکتا ہے۔ علامہ توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نماز پڑھنے جاتے تھے نا جس راستے سے، اسی راستے میں غیر مسلم کی دکان تھی، جب آپ گزر کے جاتے نا تو یہ اپنے مذہب کے مطابق ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوتا اور ہاتھ جوڑ کے کہتا تھا حضور کمزوروں کی لاج رکھنا۔ کیا کہتا تھا حضور؟ کمزوروں کی لاج رکھنا، کمزوروں کی لاج رکھنا۔
یہ کہا کرتا تھا جب بھی حضرت گزرا کرتے کہ اس کی زبان پہ جملہ آتا. وقت گزرتا گیا، حضرت کمزور ہو گئے بہت. پھر مریدوں نے کہا حضرت آپ کی اجازت دیں تو آپ کے لیے ڈولی بنوا دیں. ڈولی ہوتی ہے نا پالکی، کہ بنوا دیں تاکہ اس میں بٹھا کے آپ کو لے جایا کریں. حضرت نے پالکی کی اجازت دی تھی، اس میں بیٹھتے اور چلے جاتے. جب اس کی دکان کے سامنے سے گزرتے نا تو پردے پڑے ہوتے تھے پالکی کے دونوں سائڈ سے. آپ پردہ ہٹاتے تو دیکھتے وہ سامنے غیر مسلم کھڑا ہوا تھا، یوں ہاتھ جوڑ کے کہتا حضور کمزوروں کی لاج رکھ لینا. آپ مسکراتے پردہ ڈال کے چلے جاتے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ پھر وقت وہ آیا، 3 دن گزر گئے. حضرت نے گزرتے ہوئے وقت جیسی پردہ ہٹایا نا تو اس غیر مسلم کی دکان بند تھی. 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، تیسرے دن آپ فرمانے لگے یار 3 دن ہو گئے آج ہمارے یار کا چہرہ نہیں دیکھا ہم نے. 3 دن گزر گئے ہیں، کیا بات ہمارے یار کا آج تک ہم نے چہرہ نہیں دیکھا؟ کسی نے کہا جناب اس کی طبیعت خراب ہے. نماز پڑھی، کہنے لگے گھر بعد میں جائیں گے، پہلے یار کی خیر خبر لینے جائیں گے. او یار یہ کتنی سچی یاری والے لوگ ہیں، پہلے یار کی خیر خبر کے لیے جائیں گے. حضرت ہندو ہے، وہ غیر مسلم ہے، کہ کوئی بات نہیں، پیار تو کرتا ہے نا ہم سے، پیار تو کرتا ہے. ادھر حضرت کا یہ فیصلہ تھا. ادھر دیکھو وہ غیر مسلم بستر پہ پڑا ہے. غیر مسلموں کا ایک اصول تھا، اب اللہ جانے ہے کہ نہیں، جب کسی کی موت کا وقت قریب آتا تو یہ اسے بستر سے اٹھا کے نیچے لٹا دیتے. چارپائی لے لیے جاتی ہے، نیچے لٹا دیا جاتا ہے. جب آپ چلے مسجد سے نماز کے بعد تو اس کو بھی اس کے بیٹوں نے زمین پہ لٹا دیا تھا. اور دوسری رسم ان کی یہ ہے کہ جب ان میں کوئی مرتا ہے نا اور جو آخری لمحے ہوتے ہیں اس میں کسی کو اس کو چہرہ نہیں دکھایا جاتا، ملاقات نہیں کرائی جاتی کسی بھی اجنبی سے. اللہ اکبر. سنیں جب علامہ توسبی رحمت اللہ تعالی علیہ دروازے تک پہنچے تو جا کے بیٹوں سے کہنے لگے میرے یار سے ملاقات کرنی ہے. کہنے لگا آپ کون؟ کہنے لگا میں فلاں مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں، مجھے ملاقات کرنی ہے. کہا ہم نہیں ملا سکتے. کہا کیوں؟ کہا ہمارے مذہب کے خلاف ہے. کہا یہ تیرے مذہب کے خلاف ہے لیکن میرے مذہب کے خلاف تو نہیں. کہا مجھے تو جاننے کی اجازت ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں اپنے دوست کی خیر خبر. کا نہیں، اب زندگی کی آخری گھڑیاں آپ نہیں دیکھ سکتے. آپ نے فرمایا اجازت کیوں نہیں دیتے؟ کہا نہیں وہ مرنے والا ہے اور ہمارے مذہب کے مطابق جب کوئی موت کے قریب ہوتا ہے اسے کسی سے ملایا نہیں جاتا. اتنا کہ اللہ والے کو جلال آ گیا، فرمانے لگے اگر تو ہمیں اس سے نہیں ملنے دے گا تو جائیے ہم کہہ کے جا رہے ہیں جب تک ہم ملیں گے نہیں یہ بھی دنیا چھوڑ کے جا نہیں سکتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بھی دنیا چھوڑ کے جا، دنیا چھوڑ کے جا نہیں سکتا. جب اتنا کہا نہ کہا جائیے بابا. ایسی باتیں تو بہت دیکھی ہیں. علامہ توسبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ واپس آ گئے. 1 دن نہیں، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن، 7 دن گزر گئے. اس کی سانس گلے میں اٹکی رہی، سانسیں نہ تھم رہی ہیں، نہ جسم سنبھل رہا ہے. آدھے جسم کی روح نکل چکی ہے مگر دم ہے کہ نکلنے کا نام نہیں لے رہا ہے. بیٹے پریشان ہے. اب پنڈت تانترک بلایا گیا تاکہ جلدی سے اس سے کہیں انکہیں ہو جائے اور اس کی زندگی جلدی سے ختم ہو، یہ جلدی سے پرلوک سے دھار جائے. ساری کوششیں کی لیکن تمغے کے ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا ہے. ایک تانترک نے آ کے کہا تھا بتاؤ آخری وقت میں اس کے ساتھ کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا ایک بابا آئے تھے، انہوں نے ملاقات کی خواہش ظاہر کی تھی، ہم نے منع کر دیا تھا تو وہ یہ کہہ کے گئے تھے کہ اگر ہم نہیں مل سکتے تو یہ بھی ہمیں چھوڑ کے جا نہیں سکتا ہے. کہا جلدی کر، یہ کسی اور کا انتظار نہیں کر رہا، اسی بابا کا انتظار کر رہا ہے، ہو سکے تو بلا کے لائیے. اب اس کے بیٹے دوڑے دوڑے گئے. علامہ توسبی نے دور سے دیکھا بیٹے آ رہے ہیں، مسکرا کے کہتے کہو کیسے آنا ہوا؟ کہ حضرت چلیے بابا آپ کا انتظار کر رہے ہیں. علامہ توسبی اپنی جگہ سے اٹھے ہیں اور اٹھنے کے بعد اس کے سرہانے گئے اور جا کے کہتے کہو کیا حال ہے؟ کہنے لگا بڑی پکی یاری تھی میری آپ سے مگر یاری کے پھل یوں تو نہیں دیے جاتے. جب سانسیں تھمنے لگی تھی میں تو نہیں چل سکتا تھا لیکن آپ تو چل سکتے تھے، میں تو نہیں مل سکتا تھا لیکن آپ تو مل سکتے تھے. کہ آپ کو میری یاد نہیں آئی؟ مسکرا کے کہتے ہیں اور یار میں تو تیرے دروازے تک آیا تھا، تیرے بیٹوں نے ملنے نہ دیا. اس کے بعد اس کی آنکھ میں آنسو آئے. کہنے لگا یار اگر اجازت ہو تو مجھے بھی کلمہ پڑھا کے اپنا بنا لے. آپ نے کلمہ پڑھایا، اپنا بنایا. جیسی کلمہ ختم ہوا ہے اس کی روح کف سے انسری سے پرواز کر جاتی ہے. جب روح نکلی اللہ اکبر آپ کہتے ہیں بیٹوں سے ایسا کرو اب یہ ہمارا ہو گیا ہے، ہمارے حوالے کر دو. جب بیٹوں نے اتنا سنا جلال آ گیا. کہنے لگے کیسی بات کرتے ہو بابا، آج شام تک یہ ہمارے مذہب پہ رہا ہے، آج اسے اپنا بنا رکھے ہو آپ. نہیں، اس کو آپ کے حوالے نہیں کیا جائے گا بلکہ اپنے مذہب کے مطابق اسے آپ کے حوالے کیا جائے گا، اس کا انتم سنسکار کیا جائے گا. بابا چھوڑ کے چلے آئے. لوگوں نے اس کو تیار کیا، چتا پہ لٹایا. آگ لگانے کے لیے کئی طرح کا
घी डाला गया और तरह की कोशिशें की गई, लेकिन आग है कि चारों तरफ लकड़ियों में लग रही है, लेकिन उसके बदन के करीब रखी जा रही है, बाल के करीब रखी जा रही है। हंगामा हो गया, ओ यार इसको जल जाना चाहिए था, ये जला क्यों लगी है। बात चलते चलते अल्लामा तौसवी के कानों तक पहुंची कि वो जलाया जा रहा है लेकिन जल नहीं रहा है। मुस्कुरा के कहते हैं, और तुमने जाना नहीं, ये तो तौसवी का गुलाम है जो चल नहीं रहा है, फिर बताओ मोहम्मद के गुलाम को कैसे जलाया जा सकता। फकीरों की झोली में अब भी है सब कुछ, मगर चाहिए इनसे लेने का कुछ, हमें तो लेने ही नहीं आया। अल्लाह अकबर, लेने वाले कैसे कैसे। दुनिया बहलूल दाना को मजजूब कहती है, लेकिन वो मजजूब खुदा की कसम जन्नत का सौदागर था। हाँ, जो पैर से मिट्टी का घर बना के, और बादशाह की बीवी पूछती है, बाबा क्या कर रहे हो? तो कहते जन्नत बना रहा हूं। क्या करोगे? बेचूंगा। कहा कितने में? कहा 10 दिरहम में। मुट्ठी बंद की, दे दिए, लो बाबा मेरी हो गई। फरमाने लगे हाँ, घर आ गई। कहने लगे आज मैं दरिया के किनारे जा रही थी, मैंने एक मजदूर को बैठे देखा बहलूल दाना को, वो जन्नत बना रहे थे, मैंने 10 दिरहम में खरीद ली। बादशाह को गुस्सा आया, कहने लगा तूने 10 दिरहम फजूल में बर्बाद कर दिए, यूं ही तूने खराब कर दिए 10 दिरहम, और धोखे में आ गई। फरमाने लगी मुझे अल्लाह वालों से बड़ा प्यार है, उनकी ज़बान पे भरोसा है मुझे, इसलिए मैं तो सौदा करके आ गया, दे आइए। तो डांट डपट के जब सोए ना हारून रशीद, जब आंख लगी तो क्या देखते हैं, जन्नत के दरवाजे के बाहर घूम रहे हैं। एक महल पे निगाह पड़ी, उस पर लिखा हुआ था जुबैदा खातून। तो अंदर जाने की कोशिश की, दरबार ने रोक दिया। किधर जा रहे हैं? जन्नत में। क्यों? मेरी बीवी का बीवी का है, आपका नहीं है। बीवी का है, आपका नहीं है, और इसमें मालिक के अलावा कोई नहीं जा सकता। आप खुल गई, सुबह उठाई सवारी पहुंच गए, फिर वही अल्लाह वाला, वही घर, वही मिट्टी। कैसे आए? का क्या कर रहे हो? कि घर बना रहा हूं। कैसे? कि जन्नत के। बेचेंगे? कहा हाँ। का कितने में? का कितने में? फरमाने लगे ये कटोरा ले, इसे हीरो से भर, तब मैं तुझे ये घर दूंगा। जब उसने कहा आपने जुबैदा को 10 दिरहम में दे दी, मुझे कटोरा भर के हीरे। फरमाने लगे वो बिन देखे ईमान लाई थी, तू देख के खरीदने आया है, तू देख के खरीदने आया है। कहने लगे बाबा करोगे क्या? अल्लाह वालों की कहानी अजीब होती, लंगर चल रहा है, देखा हजारों लोग खा के गए, और इंशाअल्लाह ये लंगर सुबह क़यामत तक चलता रहेगा दादा साहब का। लेकिन इसमें कमी आ सकती है, कमी नहीं आ सकती। देखेंगे लंगर चल रहा है। तो वो कहने लगे मजदूरों को क्या काम? उसने भर के जब कटोरा दिया ना, आपने उठाया और दरिया में डाले। दरिया में डाले, आपने देखा कि दरिया के उस पार बैठा हुआ एक गरीब मछली पकड़ रहा था। वो हीरे लेके मछली अपने मुंह में, एक हीरा लेके उसके जाल में आ गई। खुदा की कसम ये अल्लाह वाले हैं, इनका जागिर और होता है, बातिन और होता है, ये इनकी जिंदगी है। लेकिन एतकाद जरूरी है, एतमाद जरूरी है। अल्लाह वालों को खुदा ने बड़ी शान अता फरमाई, बड़ी शान अता फरमाई है। अगर ये किसी से यारी सच्ची कर लेते हैं, फिर खुदा की कसम हाथ छोड़ा नहीं करते, हाथ यहाँ पकड़ते हैं, जाके जन्नत में छोड़ा करते हैं, जन्नत में छोड़ा करते हैं। हाँ, जन्नत में जाके हाथ छोड़ा करते हैं। अल्लाह अकबर, इनकी नजरें और इनकी अता, खुदा की कसम इनके राज अल्लाह ही जानता है, अल्लाह ही इनके राज जानता है, और खुदा के सिवा इन्हें कोई समझ भी नहीं सकता। ये उसके बंदे हैं और इनके राज वही जाने, कितनी पावर इनकी मुट्ठी में है। लेकिन एक बात याद रखे, वली यूं ही नहीं बना करते, वली बनने के लिए दुनिया छोड़ना पड़ती है। ये जहन में बात रखें। आज ताज्जुब होता है, मुझे खुशी हो रही है अल्लामा शौकत साहब इतने बड़े उर्स में, अल्लाह का शुक्र है कव्वाली नहीं जलसा हो रहा है। हाँ,
یہ خوشی کی بات ہے، ورنہ جہاں جاؤ اکثر تاریخوں کے لیے فون آتے عرس ہے، میں نے کیا کیا بھائی؟ کہتا کل مقابلہ ہے اور اگلے دن جلسہ، تو ہم تو تاریخ نہیں دیتے۔ یہ تماشے غلط ہے۔ کبھی نہ اللہ والوں سے پوچھو دین کیسے پہنچا، تمہارے مزار کیسے بنے؟ انہوں نے پیٹ سے پتھر باندھ کے لوگوں کی اصلاح کی ہے، کئی دن کے فاقے کیے ہیں، تب جا کر کے ان کو رب کا قرب حاصل ہوا ہے۔ آج ہم سوچتے گھر بیٹھے بیٹھے ڈانس بھی کرتے رہے، ولایت بھی مل جائے، تو کوئی تیرے گھر کی کھیتی تو نہیں کہ جو چاہے سر پہ پکڑی رکھ کے ولی بن جائے؟ اور یار لوگے کے چنے چبانے پڑتے ہیں تب جا کے اللہ ولایت کا تاج عطا فرماتا ہے۔ ہاں سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے تب خدا کا قرب ملا کرتا ہے۔ ہم نے زندگی نہیں دیکھی اللہ والوں کی؟ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ، آج اللہ معاف کرے پیر بھی ایسے ایسے ہو گئے، ہمیں تو مرید بھی وہی پیارا لگتا ہے جو پیسے والا ہوتا ہے، تو غریب سے تو کوئی ہاتھ ملانے تیار نہیں۔ بڑی بڑی خانقاہیں میں نے کچھ ایسی دیکھی ہے، اللہ معاف کرے کسی کو تکلیف پہنچانا مقصد نہیں، بس کچھ بتانا چاہتا ہوں، ایسی خانقاہیں دیکھی ہے جہاں پہ غریب آیا کہ بیٹھا دو باہر، اور اگر امیر آیا مرید تو حضرت خود نکل کے استقبال کرنے باہر جانا۔ پیسے والا آیا، کیوں؟ اس غریب کی عزت نہیں جسے پیر کے نیچے بیٹھا دیا، اس کا اپنا وقار نہیں جس سے گھنٹوں انتظار کرایا جاتا ہے، اور ہماری نظریں دل پہ نہیں جیب پہ ہوتی ہیں۔ خدا کی قسم پیر وہ مت تلاش کر جو جیبیں دیکھ کے مرید کرے، پیر اس کو تلاش کر جو تیرا دل دیکھ کے تجھے ہاتھ میں ہاتھ لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک ایسا پیر جب تلاش کرو تو بریلی کی زمین پہ نظر آئے۔ دنیا مصطفیٰ رضا مفتی اعظم کہتی ہے، ہاں کسی نے کہا تھا متقی بن کر دکھائے، اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقویٰ چھوڑ کر، ایک میرے مفتی اعظم کا تقویٰ چھوڑ کر، سنیں تقویٰ کیسا تھا؟ مرید آ گیا، حضرت جی کاغذ لیں اور تعویذ کر دیں۔ توجہ ہے ارباب گنبد کی دعائیں، سمجھ رہے ہیں نا میری زبان؟ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں تو کہتے ہیں ذرا یا رسول اللہ۔ کہنے لگا حضرت یہ کاغذ لیں اور تعویذ کر دیں۔ سرکار مفتی اعظم ہند نے تعویذ بنایا، کاغذ کے دو ٹکڑے ہوئے، ایک حصے میں تعویذ بن گیا، آپ نے تعویذ لپیٹا مرید کو دے دیا، اور وہ ذہن سے اتر گیا کہ آدھا کاغذ کا ٹکڑا بچ گیا۔ آپ نے تعویذ دے دیا، مرید نے لیا چلا گیا۔ 3 مہینے کے بعد مرید واپس آیا۔ کتنے؟ اور ذہن میں رکھنا یہ بات جو میں کہنے لگا ہوں، کتنے مہینے بعد؟ 3 مہینے۔ غور سے سنیں، کتنے؟ 3 مہینے کے بعد مرید آیا، جیسے سرکار مفتی اعظم ہند کے قدموں میں آیا، کہا حضرت نے فرمایا خیریت ہے؟ کہا جی خیریت ہے، جب سے آپ کا تعویذ ملا ہے سکون ہی سکون زندگی میں ہے۔ مسکرا کے کہنے لگے تجھے تو سکون ہے، لیکن جب سے تو گیا ہے اختر رضا کی نیند، جب سے تو گیا ہے مصطفیٰ رضا کی نیند اڑ گئی ہے۔ اتنا سنا یار مرید تھا، تڑپ گیا، رو کے کہنے لگا حضور کوئی خطا ہو گئی ہو تو معاف کر دینا، گستاخی ہوئی ہو تو معاف کر دینا، سرکار بتائیں تو صحیح کیا غلطی ہو گئی؟ کہا سنو تم کاغذ لے کر کے آئے تھے، کہا جی حضور لایا تو تھا، آدھے کاغذ کا تعویذ بن گیا تھا، آدھا بچ گیا تھا، کہتے 3 مہینے ہو گئے، مصطفیٰ رضا اس کو سنبھال کے رکھ رہا ہے اور تیرے انتظار میں ہے، جب تو آئے گا تیری امانت لوٹائی جائے گی۔ خدا کی قسم یہ ان کا تقویٰ تھا کہ شفا ان کے ہاتھ کے اشاروں کی منتظر رہا کرتی، وہ کاغذ کی حفاظت کرتے تھے۔ یا رسول اللہ، عجیب حال ہے قوم کا، جدھر منہ اٹھائی چل پڑی۔ حالت دیکھی حضرت، جتنا نمازوں کا پابند ہوگا کہیں سے کچھ نہیں آتا، مسجد نہیں پڑا رہتا ہے۔ اور ہماری قوم کو اگر کوئی ننگا مل گیا نا، ننگا جس پر کپڑے ہی نہ ہو تو ہاتھ جوڑ کے پیروں پہ گر جاتے ہیں۔ بہت پہنچا ہوا گئی کہ نمبر بھی دیکھے جا، پتہ بھی دیکھے جا، اتنے پہنچے ہوئے کہ کپڑے ہی نہیں پہنتے۔ یہ مزاج ہمارے، اور یار اللہ والوں کی پہچان کیا کرو، مجذوبوں کی بھی اپنی پہچان ہے۔ فرمایا گیا اگر کسی کا پتہ لگانا ہو یہ اصل مجذوب ہے یا کوئی پگلا ہے، فرماتے ہیں اس کے پیچھے مصطفیٰ کا نام لے دو، یا حضور پہ درود پڑھ دو، یا حضور کی حدیث پڑھ دو۔ فرماتے ہیں اگر پیٹھ گھما دے تو سمجھ لینا سچا منصوب ہے۔ لیکن آج ہے کیا؟ جو کبھی مسجد نہ گیا پہنچا ہوا ہے،
جس نے کبھی اللہ کا نام نہ لیا بہت پہنچا ہوا. خدا را اپنے بھی ایمان کی حفاظت کرو اور اپنے بچوں کے بھی ایمان کی حفاظت کرو. ہاں ورنہ وہ دن دور نہیں کہ بس کوئی ہمیں پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا, پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا. ان کی زندگی کا تقویٰ دیکھو, ایک کاغذ تکیے کے نیچے سنبھال کے رکھا. آج مجھے بتا دو صحیح, یہی جلسے میں موبائل گر جائے, جمعے کے دن مسجد میں پرس گر جائے, خیر نہیں پھر مل نہیں سکتا. اللہ ماشاءاللہ کسی کے ہاتھ لگ جائے تو دیتے, مگر گرنا بڑی بات. رکھ کے دیکھ لو 100 روپے اور ایک چکر فیلڈ کا لگا لو, پھر ڈھونڈنا مل جائیں گے. ہم تو گری پڑی چیز کو مال غنیمت سمجھتے ہیں. نہیں, کسی کا ناجائز ایک بھی لقمہ نہ کھا, 1 روپیہ ناجائز کا استعمال نہ کر. توکل اللہ پہ رکھو. تنگ دستی بھی ہو نا تو حرام کی طرف ہاتھ نہ بڑھانا. حلال کی روزی تلاش کرنا, حلال رزق کے لیے نکلو. جب کوئی بھی بندہ حلال روزی کی نیت کر کے نکلتا ہے, اللہ ہر قدم پہ اس جانے والے کو نیکیاں عطا فرمایا کرتا ہے. آج حالات دیکھیے کتنے حالات دیگر گو ہیں, ذرا سمجھیں. آج ہم پوری زندگی ہو گئی, اگر اللہ نے بیٹا دیا ہے نا تو ہم اس لیے صوفہ نہیں خریدتے کہ بیٹے کو جہیز میں ملنے والا ہے. یہ سچی بات بتا رہا ہوں. اس لیے ہم نہیں خریدتے کہ صوفہ جہیز میں ملنے والا ہے. پوری زندگی ڈنر سیٹ نہیں خریدا کہ بیٹے کو ملے گا. 18 سال نہیں 30 سال کا بیٹا ہو گیا, کبھی بیڈ نہیں خریدا, جہیز میں ملے گا. کیوں؟ تیرے باپ کی جائیداد رکھی ہے وہاں, جو تجھے کوئی اٹھا کے یوں ہی دے دے گا. اور یاد کتنے باپوں نے اپنے کرتے بیچ دیے تاکہ بیٹی کے ہاتھ عزت سے پی لے کر سکیں. لیکن یہ قوم جو نعرہ لگاتے نہیں تھکی, یہ قوم کا خون پیتے بھی نہیں تھکی. ابھی روز تقریریں ہو رہی ہیں, روز جلسے ہو رہے ہیں, لیکن بات سمجھ میں نہیں آتی. آج بھی بیٹیاں ماری جا رہی ہیں, آج بھی بیٹیاں ذلیل کی جا رہی ہیں. کبھی ان کو جہیز کے پلے میں رکھ کے تولا جاتا ہے, کبھی کیش کے پلے میں رکھ کے تولا جاتا ہے, کبھی ان کی زندگی کو دولت سے کمتر سمجھا جاتا ہے. وہ حیا کر, اگر تیرے مانگنے سے تیرا گھر بھر گیا لوگ کیا کہیں گے, اس لیے تو زیادہ جہیز مانگا جاتا ہے تاکہ سماج والے لوگ دیکھ لیں, دنیا سمجھ جائے کہ اس کو جہیز میں اتنی دولت ملی ہے کہ اس کے گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں رہ گئی ہے. ہاں میں جانتا ہوں تیرے مانگنے سے تجھے 4 ویلر گاڑی تو مل سکتی ہے, 10 لاکھ کا کیش بھی مل جائے گا, تیرے گھر کے اندر برتن بھی آ جائیں گے, رہنے کے لیے بستر بھی آ جائے گا. یہ دنیا تجھے 4 دن تعریف کے کلمے بھی سنا دے گی, لیکن دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا, اگر کسی باپ نے مکان بیچ کر کے بیٹی کو جہیز دیا تو کون سا چہرہ تو حوض کوثر پہ جا کے مصطفیٰ کو دکھائے گا؟ اگر کسی باپ نے کڈنی بیچ کر بیٹے کو جہیز دیا تو کون سا چہرہ خدا کی بارگاہ میں لے کے جائے گا؟ اگر کسی باپ نے رات و دن مزدوری کر کے اپنی جائیداد گروی رکھ کے بیٹی کو رخصت کیا تو دنیا تو تیری تعریف کر دے گی, لیکن بتا قیامت میں کون بچانے آئے گا؟ اگر آخرت میں بچنا چاہتے ہو تو یاد رکھو یہ پیغام بریلی کا ہے. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت محبوب الاولیاء کانفرنس, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کہ آج بیٹیوں کو پھانسی نہیں دی جا رہی. ہاں میں اس قوم سے مخاطب ہوں جس قوم کی بیٹی آج بھی خون کے آنسو ہو رہی ہیں. دنیا کہتی ہم نے ترقی کی, میں کہتا ہوں اگر 100 بیٹیوں میں 10 بیٹیاں سکھ سے زندگی گزار بھی رہی ہیں تو کیا خواب ترقی ہے؟ اسے ترقی کہیں گے؟ آئے دن فون آتے ہیں, کوئی بیٹی کہتی ہے حضرت فلاں مولانا نے مسئلہ بتا دیا کہ میرا نکاح ٹوٹ گیا, میرے سسرال والے کہتے ہیں تجھے رکھیں گے نہیں, اور تجھے کیا پتا بیٹیوں کے گھر کتنی مصیبت سے بسا کرتے ہیں, تو کیا جانے بیٹی کا درد ہوتا کیا ہے. خدا کی قسم تو نے بیٹی کے درد کو جانا نہیں. میرے حضور کی شہزادی بڑی بیٹی میرے حضور کی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا, یہ ذہن دیا جاتا حضور کی ایک ہی بیٹی تھی, نہیں حضور کی 4 بیٹیاں. کتنی بولے کتنی؟ 4 بیٹیاں, اور ہر بیٹی کا اسلام کے لیے قربانی میں ایک عظیم باب ہے. لیکن
رہ گئی بات حضور سیدہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رہ گئی بات ان کے کثرت کی ذکر کی، تو سنیں اس کی وجہ یہ ہے کہ نمبر 1 یہ سب سے چھوٹی تھی، نمبر 2 انہوں نے سب سے زیادہ حضور کا ساتھ پایا، نمبر 3 یہ ہمیشہ حضور کے قریب رہی، اور نمبر 4 حضور سب سے زیادہ حضرت فاطمہ سے پیار کرتے تھے۔ کسی نے ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ام المومنین اگر کوئی یہ چاہے ہم حضور کو دیکھیں تو بتائیے کس کو دیکھنے سے حضور کی یاد تازہ ہوگی؟ ام المومنین نے کہا تھا لوگوں اگر چاہتے ہو کہ حضور کو دیکھے تو فرمایا جس نے فاطمہ کو دیکھ لیا اس نے سید الانبیاء کو دیکھ لیا، جو کردار میں بھی مصطفیٰ کو گئی ہیں اور اپنی گفتار میں بھی مصطفیٰ کو گئی ہیں۔ یہ نبی کی شہزادی، حضور کی بڑی بیٹی حضرت ام کلثوم، حضرت سیدہ زینب، حضور کی شہزادی، اور تمہیں کیا پتا بیٹیاں بڑے نرم مزاج کی ہوتی ہیں اور بڑی انوکھی ہوتی ہیں بیٹیاں۔ جب آپ ہجرت کر کے مکہ شریف سے حضور مدینہ آ گئے تو بڑے تماشے ابو جہل نے حضرت زینب کے لگائے تھے، کیونکہ یہ رہ گئی تھی مکہ شریف میں، حضور کی بیٹی کو تماشے لگائے گئے۔ کون سا ستم ایسا تھا جو نبی کی شہزادی پہ نہ کیا گیا؟ اللہ اکبر، ہر ستم حضرت زینب پہ کیا گیا۔ آخرکار جب آپ ہجرت کر کے مکہ شریف سے مدینہ آئیں، ایک ظالم نے آپ کو اونٹ سے گرایا، آپ کو میز سے تھی جس کی وجہ سے آپ کا حمل بھی ضائع ہوا اور اتنی بیمار ہوئی کہ آپ پھر بستر سے اٹھتی نہیں۔ اللہ اکبر، جب آپ کا وصال ہوا تھا میرے نبی اتنے درد کے ساتھ روئے تھے کہ حضور کا پورا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، اور جب غسل دیا جانے لگا میرے حضور نے فرمایا تھا عورتوں جب میری بیٹی کو غسل دیا جا چکے تو کفن دینے میں جلدی نہ کرنا، پہلے مجھے بلایا جائے اس کے بعد بیٹی کو کفن دیا جائے۔ سن مصطفیٰ جان رحمت کی بیٹی کا کفن سن، آج تیری بیٹی 70 جوڑے پہن رہی ہے، سال بھر میں 6 جوڑے بناتی ہے، لیکن پھر بھی اسے مصطفیٰ کی یاد نہیں آتی، خدا کی یاد نہیں آتی ہے۔ نبی کی بیٹیوں کی زندگی دیکھو پیارے، جب حضرت زینب کو غسل دیا گیا میرے حضور کو خبر دی گئی آقا آپ کی شہزادی کو غسل دیا جا چکا ہے۔ میرے حضور اندر گئے، جو چادر حضور کے کاندھے پہ تھی آپ نے اس چادر کا تہبند بنایا اور جو تہبند کے جگہ تھی اس چادر کو کھولا، لانے کے بعد عورتوں کو دیا، فرمایا جاؤ یہ چادر میری بیٹی کو کفن میں دے دی جائے۔ اللہ اکبر، یہ کہتے کہتے نبی کی آنکھیں برس رہی تھی، اور تجھے کیا پتا ہے کہ نبی نے بیٹیوں سے کتنا پیار کیا ہے؟ ایک چادر مصطفیٰ نے سیدہ زینب کو دی ہے جو کفن کے طور پہ دی تھی، ایک چادر نبی نے سیدہ فاطمہ کو دی تھی جس میں 17 پیوند تھے، وہ کفن کے طور پہ نہیں بیٹی کو پردے کے طور پہ عطا کی۔ نہ زینب کے کفن کا جواب ہے نہ فاطمہ کے پردے کا جواب ہے۔ اللہ اکبر، اور بیٹیوں کے ساتھ ذرا نرم دلی سے پیش آیا کر۔ تجھے کیا پتا بیٹیاں کتنے نرم دل کی ہوتی ہیں؟ تیرے گھر میں دلہن بن کے کیا آ گئی اور تو نے اسے کمائی کا ذریعہ سمجھ لیا؟ تو کیا سمجھتا ہے مرنا نہیں ہے؟ خدا کی قسم جب تک تو زمین پہ ہے سمجھتا ہے عافیت میں ہے، ہنس لے جتنا چاہے ہنسنا ہو۔ اگر تو نے کسی کی بیٹی کا دل دکھایا ہے اللہ قبر میں گرا کے اتنا رلائے گا کہ روتے روتے آنسو تو کم پڑ سکتے ہیں، کوئی تسلی دینے والا نصیب نہیں ہوگا۔ ہاں کسی پہ ظلم کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو، بات بات پہ طلاق دینے پہ اتر آتے ہو، اور تم کیا سمجھتے ہو تمہیں بیوی مل جائے گی؟ اس کے بارے میں سوچ جس کا تو نے گھر اجاڑ دیا۔ اور بیٹیوں کو طلاق دینا کوئی آسان نہیں، طلاق بڑی بات ہے، اگر رشتہ ہونے کے بعد چھوٹ جائے تو بیٹیوں کی زندگی پہ داغ لگ جاتا ہے۔ اس کو کب محسوس کریں گے ہم؟ جب چاہا گھر سے نکال کے کھڑا کر دیا۔ آپ تو فیشن بنا لیا لوگوں نے، شادی سے 8 دن پہلے حضرت فون آتا کہ ہاں لسٹ بھیج دے جہیز کی، 8 دن پہلے لسٹ بھیجتے کیا کیا ہے، لسٹ دیکھتے ظالم، اور دیکھنے کے بعد کہتے نہیں جی اس میں یہ چیز ہماری پسند کی نہیں، یہ چیز ہماری پسند کی نہیں ہے۔ کہا اگر تم چاہتے ہو ہم بارات لائیں تو یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ اب بتاؤ غریب باپ 8 دن میں کیا کرے گا؟ اگلے دن فون آتا انتظام ہو تو بتاؤ ورنہ اپنی بیٹی کی بارات کہیں اور سے منگا لو۔ جب یہ خبریں کسی باپ کو آ کے ملیں گی تو اسے ہارٹ اٹیک نہیں آئے گا؟ کسی کی بیٹی کو خون کے آنسو رلا کے اگر تو حج کرنے جائے اللہ اسے حج کو تیرے منہ پہ مار کے کہے گا اگر تو میری بندی کا نہیں ہو سکتا تو میرا خاک ہو سکتا۔ کیا بات، بدلو اپنے طریقے، کیا بات ہے، غلط ہے یہ سوچے۔ واہ واہ واہ، ہاں جی کتنے لوگ تو حج کرنے ہی سمجھانے کی دولت پہ جا رہے ہیں آج کل۔
گاڑیاں لڑ لڑ کے لے رہے، گاڑی 4 ویلر 4 چکا چاہیے، آگے کھڑی ہو گئی، تیل ڈالنے کی اوقات نہیں، بیچ کے پیچھا چھٹا رہا، بیچ کے۔ جب اوقات نہیں تھی وہ پھیلایا کیوں تھا؟ اتنا مانگتا نا جتنی اوقات تھی تیری۔ آج بیٹیاں مرنے پہ مجبور ہیں۔ وہ لوگوں یاد رکھنا، اللہ صرف سجدوں سے راضی نہیں ہوتا ہے، سجدوں کے ساتھ لوگوں کی دلجوئی بھی کرنا پڑتی ہے۔ کیا بات ہے، زندہ باد، واہ واہ واہ۔ ہاں، لوگوں کی دلجوئی بھی کرنا پڑتی ہے، اور صبح سے شام تک کبھی بیٹھ کے سوچ کہ آج ہم نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا۔ مزاج ہے ہماری قوم کا حضرت جی، مزاج بن گیا ہے، پورا دن چوراہے پہ گھومے گا، موج مستی کرے گا، دانت پھاڑے گا، ہنسے گا، کہے لگائے گا، لیکن گھر میں گھسے گا نا تو پھر شداد بن کے گھستا ہے، تیور ماتھے پہ، آنکھیں ٹیڑھی، بیوی پہلے ہی ڈر کے کونے میں کھڑی ہو جاتی ہے، اللہ خیر کرے، پتہ نہیں کس نے جوتے مار کے اندر بھیج دیا ہے۔ آیا ادھر ادھر دیکھا، پانی دیکھ لیا، یہ کیسے پڑا ہے؟ دے مار 4.5 بے گالی شروع۔ کیوں بھائی؟ کہ تجھے دکھا نہیں یہ کیا ہو گیا؟ اور سن دوسرے کی بیٹی کو ایسا محسوس کر جیسے تو اپنی بیٹی کو محسوس کر۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ ہمارے خواب تو یہ رہتے ہیں کہ ہماری بیٹی دوسرے کے گھر جا کے رانی بن کے رکھے، اور دوسرے کی بیٹی کو نوکرانی بناتے ہو۔ اگر بدی کا بیج بوؤ گے تو نیکی کا پھل نہیں اتر سکتا ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ، بات یاد رکھنا۔ واہ واہ۔ ہاں، اور تم نے نہیں جانا، بیٹیاں باپ جب رخصت کر دیتا ہے تو خدا کی قسم کبھی دروازے پہ دیکھ، جب بیٹی باپ سے لپٹ کے روتی ہے تو سمجھ بھی نہیں سکتا اس کے درد کو جو اس وقت باپ کے دل پہ گزرا کرتی ہے۔ سون، جب بیٹی کو باپ گاڑی میں بیٹھانے آتا ہے، کان میں کہتا، بیٹی جس طرح آج تک تو نے میری عزت بچائی ہے، سسرال جا کے بھی میری عزت کا خیال کرنا۔ اللہ اکبر، باپ کا چہرہ بیٹی دیکھ کے تیرے گھر کے ہر ستم سہتی رہی۔ یہ نہیں کہ وہ مجبور تھی، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ کمزور تھی، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اس نے تیرے سامنے ناک کٹا دی تھی، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ باپ کی عزت کے لیے مسکرا کے جیتی رہی، تیرے ہر ستم کو برداشت کرتی رہی، اور تو اسے اپنی مردان کی سمجھ کے مارتا رہا، اس کو اپنی مردان کی سمجھ کے ستاتا رہا۔ تجھے کیا لگتا ہے اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کا کوئی حساب لینے والا نہیں ہے، اور ڈر اللہ کے عذاب سے تجھ سے کس نے کہہ دیا کہ یہ صرف تیری ماتحت ہے، یہ تیرے قریب قیامت میں کھڑی کی جائے گی، تیرا پورا عمل کا چٹا تیرے ہاتھ میں ہوگا، لیکن جب بیوی کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو تجھ سے نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ تیری بغل میں تیری بیوی کو کھڑا کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا، بتا تو سب کچھ چھوڑ کے جس کے بستر پہ آ کے بیٹھ گئی تھی، بتا اس نے اپنا حق کیسا ادا کیا؟ کہیں تجھ کو ستایا تو نہیں تھا، تجھ پہ ظلم تو نہیں کیا تھا، کہیں تیرے بدن پہ مار کے نشان تو نہیں ہے؟ اور ڈر اللہ کے عذاب سے اگر اس نے ذرا سا گریبان ہٹایا اور ہٹا کے کہا، یا اللہ ایک دن اس نے گرم چیمٹا مارا تھا، آج تک جلن کا نشان موجود ہے، تو مجھے بتا اس وقت تجھے بچانے کے لیے کون آئے گا، تیری حفاظت کے لیے کون آئے گا؟ اگر کچھ بھی نہ کہہ سکی اور رب نے پوچھا، بتا اس کا سلوک تیرے ساتھ کیا تھا، تو پھر تجھے بچانے کون آئے گا؟ اگر اس نے تیرے حق میں گواہی نہ دی تو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ فرشتے کہیں گے، یا اللہ اتنے سجدے لایا ہے، حکم ہوگا اس کے منہ پہ مار دو، اتنے رکوع لایا ہے کہ منہ پہ مار دو، اتنی عبادت لایا ہے منہ پہ مار دو، کرنا کیا ہے؟ اٹھاؤ اسے دوزخ کے حوالے کر دو، اسے جہنم میں ڈال دو۔ یہ دوسرے کی بیٹی کی اگر عزت نہیں کر سکتا تو میں بھی اسے آخرت میں جنت میں جگہ نہیں دے سکتا۔ آج فیشن بن گیا، اب تو جی اس لیے رہ گئے، بیٹا 18 سال کا ہو گیا، ابا کچھ ہو رہا، کچھ ہی دن جا رہے ہیں، بس گاڑی آنے والی ہے۔ ایسا لگ رہا بیٹا نہیں، ATM کا کارڈ ہے۔ شرم آنی چاہیے۔ مجھے ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، جس نے بیٹی دے دی اس نے کچھ کمی رکھی؟ میرا اپنا ماننا ہے جس نے بیٹی دے دی اس نے سب کچھ دے دیا۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ جس نے بیٹی دے دی اس نے، بولیں، اس نے سب کچھ دے دیا۔ اگر یقین نہ ہو تو سنیں میری بات، اتنے بڑے مجمع میں کوئی ہے جو اپنی 5 سال کی بیٹی کو 6 لاکھ میں بیچ دے؟ کسی کے دل میں اتنی گنجائش ہو سکتی ہے جو بیٹی کو 5 سال کی کو 5 لاکھ میں بیچ دے؟ نہیں بیچ سکتا نا۔ اللہ کا شکر ادا کر اور اس باپ کا احسان مان۔ اگر تو اپنی 5 لاکھ میں نہیں بیچ سکتا، اگر تو اپنی 5 لاکھ میں نہیں بیچ سکتا، اس باپ کا شکریہ ادا کر جس نے 18 سال کی پال کے تجھے فری میں دے دی۔ ہاں، 18 سال کی پلی کمائی دی تجھے،
لیکن تجھ سے اس کی اجرت نہیں مانگی. تو نے کیا نہ لیا بتا. اور اس کے بعد گھر میں آئی تو تو نے تانے دیے. نہیں، وہ خدا کی قسم یہ بیٹی ہوتی ہیں جن سے گھر رونق ہوتے ہیں، گھروں کی بہاریں جن سے ہوتی ہیں. ہاں، اور باپوں سے بھی گزارش ہے تمہیں خدا کا واسطہ دولت دیکھ کے بیٹی نہ دے، دین دیکھ کے بیٹی. کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ذمہ دار لڑکے والے نہیں، صرف لڑکی والے بھی ذمہ دار ہیں. ذرا سی سوئی لگانا سیکھ گیا نا بھائی، بھائی صاحب ذرا سی بیٹا سوئی لگانا سیکھ جائے، ذرا سے اسپتال میں جا کے کون ہی مارتا پڑوس والے کے، کہتا رشتہ کرا تو 10 لاکھ دے دوں. ابھی دیکھ تو لے سوئی لگا پا رہا ہے وہ، ابھی نس میں لگاتا تو ادھر نکل جاتی. ہاں ابھی سوئی صحیح سے نہیں لگاتا، پہلے ہی کہتا تاک رکھا ہے پہلے سے 10 لاکھ دوں گا رشتہ کرا دو. ہم نے ایسے ناکاراؤں کے ریٹ بڑھا دیے. 10 لاکھ ہم نے منہ سے طے کیے اس کے کہ 10 لاکھ دیں گے. نہ دولت نہ دیکھ، برابری کا رشتہ دیکھ یار، بس اتنا دیکھ یہ بندہ رب کا حق ادا کرتا ہے کہ نہیں. جو رب کا حق ادا کر سکتا ہے وہ تیری بیٹی کا بھی حق ادا کر سکتا ہے. کیا بات ہے، واہ 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 اور واہ. جو رب کا حق ادا نہیں کر سکتا وہ تیری بیٹی کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا. بعد میں بھاگا پھر رہا، طلاق دے رہا داماد. روکو حضرت روکو. ہاں حضرت سے پوچھ کے رشتہ کیا تھا، حضرت روکیں گے. تو نہیں تو توپ ڈھونڈی تھی، ایسا دماد ہو کہ سامنے کوئی کھڑا نہ ہو. اب تو ہی نہیں ہو سکتا اس کے آگے. اب پتہ کیا کرے گا، اب تو کیا کر سکتا ہے اس کو روکنے کی طاقت نہیں بھائی. اس لیے میں کہتا ہوں دیندار تلاش کر دماد. سبحان اللہ برابری سبحان کریے. اللہ. میں جانتا ہوں وہ تیری بیٹی کو لندن اور پیرس کی سیر تو نہیں کرا سکتا، لیکن وہ ننگا سر کر کے تیری بیٹی کو گھر سے دھکا دے کے نہیں نکالے گا. کیا بات ہے، واہ واہ. ہاں عزت کے لقمے کھلائے گا. اور ہم نے تو کتنے لوگوں نے بیٹیاں بد مذہبوں میں دے دی. کیوں دی؟ کہ پیسہ اچھا تھا چین سے کھا لے گی. لیکن تو نے 60 سال کی زندگی کے لیے اس کی ہمیشہ والی زندگی برباد کر دی. اور یہ تو کٹ ہی جاتے 60 سال 50 سال، فاقے سے بھی کٹ جاتے، اور دکھ میں بھی کٹ جاتے، سکھ میں بھی کٹ جاتے. لیکن آخرت میں بیٹی کو بچانے کون آئے گا مجھے بتا. تو نے اٹھائی کسی وہابی کے گھر میں بیٹی ڈال دی، دیوبندی کے گھر میں بیٹی ڈال دی دولت کے لالچ میں. اگر بیٹی سیدھی ہوتی ہے تو مطلب یہ نہیں جہاں اٹھاؤ ڈال دو انہیں، ان کا بھی حق ہے. سب سے پہلے رشتہ دیکھنے جایا کرو تو یہ دیکھا کرو یہ جو سامنے والا ہے بریلوی ہے کہ نہیں ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ زندہ باد. واہ 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 واہ. میں نے لفظ بریلوی اس لیے بولا، کچھ لوگوں کو لفظ بریلوی سے چڑ ہونے لگی ہے. اور میں چیلنج کرتا ہوں ان لوگوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے جو اعلیٰ حضرت کو کچھ ماننے تیار نہیں. میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت کی تصانیف ہٹا دو، خدا کی قسم اپنے آپ کو مسلمان ہونا ثابت نہیں کر سکتے. کیا بات ہے، زندہ باد. واہ 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 واہ. ہاں اور جو ملے بیٹھ کے اعلیٰ حضرت پہ تنقید کر رہے ہیں، بیٹے اگر اعلیٰ حضرت نہ ہوتے تو تجھے استنجا کرنے کا طریقہ بھی نہیں یاد ہو سکتا. کیا بات ہے، واہ واہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلیٰ حضرت، خدمات اعلیٰ حضرت. واہ واہ واہ. اس دور میں جنتیوں کی پہچان مسلک اعلیٰ حضرت ہے. ہاں جنتیوں کی پہچان مسلک اعلیٰ حضرت ہے. تو پہلے یہ دیکھ یہ اعلیٰ حضرت والا ہے کہ نہیں. اب وہ کہتا نہیں جی میں کسی جھگڑے بگڑے میں نہیں پڑتا، میں کلمہ پڑھتا ہوں، سنت دیکھتا ہوں اور حضور کو مانتا ہوں. سو سمجھ لینا یہ کچھ بھی نہیں ہے. ہاں دولت کے لالچ میں آ کے بیٹیوں کو بے ایمانوں کے حوالے نہ کرو. بیٹی بیٹی ہوتی ہے، اس کا خیال کر، اس کا حق ہے تجھ پہ. اسے عزت کے ساتھ اچھے گھر میں رخصت کرنا. اچھے گھر سے مراد امیر نہیں جو تیری بیٹی کو نوکرانی سمجھ کے رکھے، ایسا گھر جس میں تیری بیٹی 2 روٹی عزت سے کھا سکے. کیا بات. ہاں ایسے گھر میں بیٹی کو رخصت کرو. اونچے خواب نہ دیکھ، برابری میں رشتہ کر. اسلام یہی تو درس دیتا ہے. نہ زیادہ آگے بڑھو نہ زیادہ پیچھے رہو، بیچ میں چلو. کوئی مصیبت ہے؟ ایک بار 10 لاکھ دے کر منہ بند کر دو گے. رشتوں میں تو ضرورتیں بار بار پڑتی ہیں، پھر بار بار زمین بیچو گے. اس لیے برابری میں بیٹی دو اور برابر کے آدمی کی بیٹی لو. یہ بھی بات یاد رکھنا. تم بھیجتے ہو نا امی لڑکی دیکھ کے آ، یہ بھی دیکھنا ڈگری کون سی ہے، کیا کیا پڑھی ہے، ہاں کیسا چہرہ ہے، کیسا نقشہ ہے، یہ سب کچھ دکھوایا کرتے ہو. یہ بھی پوچھ لیا کر امی جب چہرہ دیکھے نا غور سے دیکھنا اس کی پیشانی میں سجدوں کے نشان.
جب وہ بات کرے تو ذرا غور سے سننا، اس کی زبان سے جب وہ بولتی ہے تو قرآن پڑھنے کی خوشبو آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ یہ دیکھ کے رشتے کر، خدا کی قسم جب تیرے گھر میں یہ آئے گی قدم اس کے ہوں گے کرم مدینے والے مصطفیٰ کا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں رشتے اصول سے کرو، رشتے خیال سے کرو۔ میں کہہ رہا تھا خدا را بیٹیوں کا دل نہ دکھاؤ، بیٹیوں کو ستاؤ مت۔ آج میں بلبل اولیاء کی بارگاہ میں آ کر کے آپ بیٹھے ہو، کچھ کھڑے ہو، اللہ تمہاری نسلیں آباد رکھے۔ آج یہ سبق لے کے جانا، ہم زندگی میں جب بھی مانگیں گے مصطفیٰ کے وسیلے سے صرف خدا سے مانگیں گے۔ سبحان اللہ۔ کبھی کسی سمدھی سے کچھ ہے، سسرال سے کچھ ہے مانگو گے، سسرال سے بھلا سسرال سے نہیں ہوتا، بھلا تب ہوتا ہے جب خدا دیتا ہے۔ کیا بات ہے۔ ہاں ورنہ وہ گاڑی نہیں تھی کسی نے زبردستی، وہ بیچارہ غریب تھا ویگنار ہی دے پایا، وہ بولے سی این جی چاہیے تو ایل پی جی مل گئی، سلنڈر لگا کے گھومنے جا رہے تھے، شادی کا تیسرا دن تھا، جیسی گھومنے نکلے نا کہیں جا کے گاڑی ٹھک گئی، سلنڈر پھٹا، دولہا بھی ختم، گاڑی بھی ختم، بچی کیا غریب کی ہائے۔ اب کون بتائے؟ وہ کھایا کرو، موت کا کچھ پتہ نہیں۔ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو کسی غریب کی مدد کر دو، کیا بات ہے۔ کسی کمزور کو نبھا جاؤ۔ خدا کی قسم دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، مصطفیٰ کی رضا کے لیے غریب کو نبھا جا۔ اگر پیسے والا ہے تو دولت کی فکر نہ کر، خدا نے دولت سے نوازا ہے تو پیسے کا انتظار نہ کر۔ اگر تو اپنے گھر کے اندر لا کر کے کسی غریب کی بیٹی کو اچھا بستر دے سکتا ہے، اچھے برتن دے سکتا ہے، اچھا نظام زندگی دے سکتا ہے تو جا عزت سے جا کے اسے اپنے گھر کی دلہن بنا، اپنے گھر کی عزت بنا، اپنے گھر میں لے کر کے آ، نہ اس کے گھر پہ دعوت کھا، نہ اس کے گھر پہ برات لے کے جا، نہ جہیز کے نام پہ اسے لوٹ، نہ زیور کے نام پہ اسے ڈھاکہ ڈال، بلکہ عزت سے اس کی بیٹی کو لے کے آ، اپنے گھر کی عزت بنا، گھر سے عزت سے رکھ۔ اور خدا کی قسم میں نہیں جانتا یہ دنیا کیا کہے گی، لیکن دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جب کوئی غریب کی بیٹی تیرے گھر میں آئے گی، تیرے گھر کی عزت بنے گی، یہ کچھ کہے نہ کہے، مدینے والے مصطفیٰ تیرے حق میں دعا کرنے لگ جائیں۔ اے زندہ بابا بابا، نعرہ تکبیر، نعرہ حضور کو خبر ہوتی ہے، واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ حضور کو خبر ہوتی ہے بیٹیوں کے رونے کی۔ کیا بات ہے۔ سب کا عقیدہ نا حضور سلام سنتے ہیں ہمارا، جتنوں کا عقیدہ اگر ہاتھ اٹھا کے بتا دے کتنے لوگوں کا عقیدہ حضور ہمارا سلام سنتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ اللہ اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، اٹھائیں ذرا سر اٹھائیں، مرد لوگ اٹھائیں، حضور ہمارا سلام سنتے ہیں؟ بولے زور سے۔ اور یار جن کا جھوٹا مذہب ہے وہ نہیں شرماتے تو سچے مذہب والے کیوں شرما رہے ہیں؟ کیا بات ہے۔ حضور ہمارا سلام سنتے ہیں کہ نہیں؟ ہماری آواز سنتے ہیں؟ ہماری پکار سنتے ہیں؟ ہاتھ نیچے کرتے رہا، میرا عقیدہ یہ حضور سلام سنتے ہیں، تو یہ بھی عقیدہ مضبوط رکھ۔ اگر کوئی بے بس بیٹی روتی ہے تو حضور اس کی پکار بھی سنتے ہیں، کیا بات ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ حضور اس کی پکار بھی سنتے ہیں۔ بند کمرے میں ستا یا اکیلے گھر میں ستا، تنہائی میں ستا یا بھیڑ میں ستا، وہ تجھ سے کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن خدا کی قسم حضور کا دل اس کے دل پہ گزرنے والے حالات کو محسوس بھی کرتا ہے، جانتا ہے۔ اب کسی کو ستانے سے پہلے سوچنا، اگر اس کو ستایا تو حضور روٹھ جائیں گے، اگر حضور ناراض ہو گئے تو اگر کوئی راستہ اور بھی بخشش کا ہو تو مجھے بتانا۔ صرف ایک ہی چوکھٹ ہے میرے نبی کی جہاں سے گناہگاروں کو بخشش کا پروانہ ملے گا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا آسی بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے، منگتوں کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے۔ کیا بات ہے۔ ہاں وہی چوکھٹ ہے جہاں سے سب کو دیا جاتا ہے۔ بھلا چاہتے ہو اپنی نسلوں کا، دوسروں کے ساتھ بھلا کرو، دوسروں کے ساتھ بھلا کرو۔ باپ بیٹی کو بڑی پیار سے پالتا ہے اور بیٹیوں کو باپ کا درد بھی عجیب الگ ہوتا ہے۔ وہ تھا نا عقبہ بن ابی معیط اپنے ابو جہل کے ساتھ بیٹھ کے مستی کر رہا تھا، میرے حضور حرم شریف میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو جہل کہنے لگا ہے کوئی کہ فلاں پہاڑی پہ بھی اونٹ ذبح ہوا ہے، اس کی اوچڑی پڑی ہے، کوئی لا کے ان کے سر پہ ڈال دے۔ میرے حضور کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ عقبہ بن ابی معیط اٹھا، طاقتور آدمی تھا، اٹھا کے اوچڑی لایا، حضور سجدے میں تھے، سر پہ لا کے ڈال دی۔ سنیں ذرا بیٹی کیا ہوتی ہے، غور سے سنیں، لا کے حضور کے سر پہ ڈال دی۔ میرے حضور کا سر سجدے میں تھا۔ ہاں ایک صحابی پاس کھڑے تھے، انہوں نے کوشش کی اسے ہٹانے کی، نہ ہٹا سکے، دوڑ لگائی، کاشان نبوت پہ پہنچے، جا کر کے دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟
وہ آواز کسی اور کی نہیں، نبی کی چھوٹی شہزادی سیدہ فاطمہ زہرا کی آواز تھی۔ دروازے پہ آئی، چچا بات کیا ہے؟ آنکھ میں آنسو تھے صحابی کے، کہنے لگے آج ظلم ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ابو جہل نے آپ کے والد کے سر پہ اوجڑی ڈالی ہے، وہ سجدے میں ہے۔ خدا کی قسم سیدہ نے بچپن میں اپنے سر پہ دوپٹہ ڈالا اور دوڑ لگائی، انگلی پکڑی، صحابی کی حرم شریف میں آئی، ایک طرف سے آپ نے دھکیلا، دوسری طرف سے صحابی نے کھینچا، جب اوجڑی ہٹی میرے نبی کا پورا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ بیٹی تھی نا فاطمہ، باپ کی گود میں بیٹھ گئی، حضور کی گود میں بیٹھی، ماتھا چومنے لگی، رونے لگی، اور روتے روتے اٹھی اچانک گود سے اور غلاف کعبہ کو پکڑ کے کہنے لگی یا اللہ، جنہوں نے میرے باپ کے ساتھ یہ کیا ہے وہ زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ اتنا کہا تھا میرے حضور نے بیٹی کو کہتے سنا، اٹھے اپنی جگہ سے، دوڑ لگائی، ہاتھ پکڑا خاتون جنت کا، کہا شہزادی زبان کو روک لو، اب دوبارہ جملہ نہ کہہ دینا، اگر تم نے دوبارہ کہہ دیا ابھی آسمان سے پتھر گریں گے، ختم ہو جائیں گے یہ۔ اے بیٹی، میں مٹانے نہیں آیا، میں مٹتے ہوئے کو ہمیشہ کے لیے بچانے کے لیے آیا۔ کیا بات ہے، زندہ باد، واہ واہ واہ۔ پہلا جملہ جو نکلا تھا بیٹی کی زبان کا تھا، اور خاتون جنت سیدہ فاطمہ کی زبان تھی، ٹل نہیں سکتی تھی، اور رو کے بیٹی نے کہا تھا یا اللہ، جنہوں نے میرے باپ کے ساتھ یہ کیا انہیں زمین پہ رہنے کا ادھیکار نہیں۔ خدا کی قسم تاریخ پڑھیے اسلام کی، مؤرخین نے لکھا کہ جتنے لوگ اس مشورے میں شامل تھے اور جن کے حق میں خاتون جنت نے بددعا کی تھی، جب بدر کا میدان سجا تو جتنے سر کٹے تھے وہ سب انہی کے سر تھے جو حضور پہ اوجڑی ڈالنے والے لوگ تھے۔ بیٹی ہوتی ہے جو باپ کے دکھ نہیں سہ سکتی، تو کسی کے سامنے، بیٹی کے سامنے باپ کی گالی دے اور تجھے شرم نہیں آتی؟ اس سے پوچھ اس کے باپ نے کیسے پالا ہے بیٹی کو، خود لوگوں کی گالیاں کھاتا رہا لیکن بیٹی کو بے پردہ نہیں ہونے دیا، دھکے کھا کے کما کے لایا لیکن کسی امیر کے دروازے پر بیٹی سے برتن صاف نہیں کرائے، صرف اس لیے تاکہ میری بیٹی عزت کی زندگی گزار کے جائے۔ جس باپ نے اتنی خودداری سے بیٹی پالی، جب اس کے باپ کو گالیاں دی جائیں گی تو مجھے بھی بتا وہ بیٹی کیسے گوارا کرے گی۔ اور پھر کہتے ہیں بیوی فرما بردار نہیں، میں کہتا ہوں نادان تو نے بیوی کو سمجھا ہی نہیں۔ ہاں ہو سکتا ہے کہ بات اللہ والوں کے بھی کام آ جائے جو میں بتانے لگا۔ اگر گھر میں سکون چاہتے ہو تو سنو، دو باتیں بیوی سے پیار کی کرنا، پھر اگر کہو گے تمہارے پیر کی جوتی سر پہ رکھ لے گی، ہاں، لیکن اگر اس کا دل دکھاؤ گے تو یہ اتنی سخت چیز بھی ہے، میرے حضور نے فرمایا اگر سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ تو سکتی ہے مگر سیدھی نہیں ہو سکتی۔ تو گھروں کے حالات بہتر کریں، جب جب تم ان کے باپ کے تانے دو گے، بھائی کا تانا دو گے، گھروں میں فساد ہوگا۔ ہاں، خدا را لالچ نکال لیں ذہن سے، جہیز کے لیے کسی کی بیٹی کی زندگی برباد نہ کریں، کسی کی بیٹی کو گھر سے یوں نہ نکالیں کہ تیرے باپ نے بتایا ہوا کیش نہیں دیا۔ پہلی بات تو تیرا حق نہیں بنتا۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اتنے علماء بیٹھے ممبر شریف پہ، یہ علماء تائید کریں گے، بارات کا اسلام میں تصور ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عربی زبان میں بارات کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں، اس لیے کہ بارات کا اسلام میں تصور ہی نہیں ہے۔ آج 600 لوگ لے کے جا رہے ہیں، غریب کی زمین گھسیٹ کر پیر کے نیچے سے۔ اس نے بیٹی کے جہیز کا انتظام کیا، کم تھا؟ بیٹی پال کے بڑی کر دی، کم تھا؟ اور باندھ کے تو لائی رہے ہو، اور 600 لوگ جا کے اس کے گھر پہ کھا کے بھی آ رہے ہیں۔ وہ ستم نہ کر غریب پہ، پہلے جینا مشکل تھا، اب تو لوگوں نے مرنا بھی مشکل کر دیا۔ ہاں، اب تو مرنا بھی مشکل کر دیا۔ خدا را اسلام کے احکامات کو لوگوں کے سامنے ایسا نہ ظاہر کرو کہ اسلام مشکل دین ہے، بلکہ اسلام پہ ایسے سے عمل کرو دنیا دیکھ کے کہے کہ اسلام سے اچھا اور سچا مذہب ہو ہی نہیں سکتا۔ میری بات یاد رکھنا، آپ اپنی نماز سے کسی کو مسلمان نہیں بنا سکتے، اپنے روزے دکھا کے کسی کو مسلمان نہیں بنا سکتے، اپنا حج دکھا کے کسی کو مسلمان نہیں بنا سکتے۔ اگر مسلمان بنا سکتے ہو تو مصطفیٰ کا کردار دکھا کے۔
حضور کا کردار دکھا کے مسلمان بنا سکتے کیا ہیں۔ بات ہے، واہ میرے واہ۔ حضور نے کمزوروں کو کیسے نبھایا ویسے تو بھی نبھا۔ خدا کی قسم جو دیکھے گا وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا، اگر ان کا غلام ایسا ہے تو پھر مدینے والا امام کیسا رہا۔ کیا بات ہے، زندہ باد، واہ واہ۔ کردار بہتر کریں، سبحان اللہ، کردار بہتر کریں اور نیت اچھی رکھیں، بھائی کی زمین پہ نیت نہ رکھیں، کسی کے جہیز پہ نیت نہ رکھیں۔ اللہ والوں کی اپنی زندگی رہی، کسی کا 1 روپیہ ناجائز نہیں کھایا، ایسا تقوی ان کا تھا۔ اللہ اکبر، ایک کاغذ کتنے مہینے بعد؟ 3 مہینے بعد روکا۔ یہ ان کی نظروں کے تقوی تھے، ان کا عمل تھا، یہ قناعت تھی ان کی۔ اللہ اکبر، یہی سرکار مفتی اعظم ہند۔ ہاں، جب آپ کا نکاح ہوا نا تو 3 دن تک آپ نے کھانا نہیں کھایا تھا، پورا بریلی کا پورا شہر کھا کے جا رہا تھا لنگر۔ مفتی اعظم نے نہیں کھایا۔ ماں کو یاد آ گیا کہ مصطفیٰ رضا نے کچھ کھایا کہ نہیں کھایا۔ ایک بہن آئی پوچھنے کے لیے، مصطفیٰ رضا تم نے کچھ کھایا کہ نہیں؟ کہنے لگے نہیں۔ کہا کب سے؟ کہا 3 دن سے۔ کہا کس لیے نہیں کھایا؟ کہنے لگے کسی نے دیا نہیں، میں نے مانگا۔ ہائے ہائے، اللہ اللہ اللہ، سنیں تقوی اور اتباع سنت دیکھیں۔ اللہ۔ کسی نے دیا نہیں، میں نے مانگا نہیں۔ کہا گھر اپنا تھا، مانگ لیتے۔ فرمانے لگے میرے حضور کی ایک سنت یہ ہے کبھی اپنے لیے کسی سے کچھ نہیں مانگنا۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگے مصطفیٰ رضا یہ چاہتا ہے تاکہ زندگی میں حضور کی اس سنت پہ بھی عمل کر کے۔ ہائے 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 ہائے، واہ واہ۔ یہ تقوی مفتی اعظم کا تھا، اور اتنی شان والا بیٹا۔ ایک دن کسی نے کہا آپ سے مصطفیٰ رضا آپ اعلیٰ حضرت کے بیٹے؟ سن کے رو دیے۔ کہا حضور میں نے کوئی گالی نہیں دی، کوئی بات نہیں کی، روئے کیوں؟ رو کے کہنے لگے تجھ سے کوئی تکلیف نہیں۔ کہا پھر؟ کہا اس خیال نے رلا دیا کہ جیسا اعلیٰ حضرت کے بیٹے کو ہونا چاہیے تھا مصطفیٰ رضا ویسا نہ بن سکا۔ اللہ اکبر۔ اب بتا اعلیٰ حضرت کیسے ہو؟ ہائے، اتنا بڑا متقی کہہ رہا ہے جیسا ان کے بیٹے کو ہونا چاہیے تھا ویسا نہ ہو سکا۔ اللہ اکبر، کیسے ہیں مصطفیٰ رضا، کیسے ہیں مفتی اعظم ہند، ان کی شان دیکھیے۔ خدا کی قسم، ایک بار آپ کی بارگاہ میں ایک مرید آیا، مرید ہونے کے لیے تھا خاں صاحب ذات کا۔ خاں صاحب کی طبیعت میں تھوڑی گرمی ہوتی ہے، بیٹا مرید ہونے کے لیے۔ سب سے پہلے پیر نے توبہ کرائی کہ میں جھوٹ سے توبہ کرتا ہوں، اس سے توبہ کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ کہنے لگے کہ کیا میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا؟ جیسے آپ نے اتنا کہا، خاں صاحب تھا غصے میں ہاتھ ہٹا کے کہنے لگا ابھی تو جھوٹ سے توبہ کرائی ہے اور ابھی کہہ رہے ہو کہ میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا؟ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے، غوث پاک کے ہاتھ میں نہیں۔ اور یار جلال آ گیا اعلیٰ حضرت کے بیٹے کو، اپنا رومال اتارا، چہرے پہ ڈالا، فرمانے لگے اب کہ میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا جیسے اتنا کہا تھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ سامنے مفتی اعظم نہیں بلکہ سامنے بغداد والے غوث اعظم بیٹھے ہوئے ہیں۔ زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ واہ 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 واہ، واہ واہ، کیا یہ تقوی تھے ان کے۔ اور پھر اللہ نے جب انہوں نے تقوی اختیار کیا تو اللہ نے کرامت کا نور عطا فرمایا۔ اور پھر کرامت کا نور کیسا عطا فرمایا؟ وہ جائیے آپ، ایک بنیے کی زمین ہے، درگاہ شریف پہ وہ بنیے کا مکان ہے، کسی قیمت پہ بیچنے تیار نہیں ہو سکے۔ وہ جانتا کیوں نہیں؟ جانتے کیوں نہیں بیچ رہا؟ جب اس کے باپ نے، دادا نے وہ خریدا تھا، مفتی اعظم کا دور تھا، پیسے کم تھے، لے کے مفتی اعظم کی بارگاہ میں گیا، کہنے لگا حضرت جی پیسے کم ہیں، دعا کر دیں۔ آپ نے مٹھی میں لیا، پھر رومال میں رکھ کے فرمایا جا، کھول کے مت دیکھنا، جب داخل خارج ہو تبھی کھولنا۔ جب جا کے کھولا تو جتنے پیسوں کی ضرورت تھی اتنے پیسے موجود تھے۔ یہ اللہ نے کرامت کا نور عطا فرمایا۔ پھر مشیت یہ نور عطا کرتی ہے کہ پھر بندہ جو بولتا ہے وہی نظام بن جایا کرتا ہے۔ تو اپنی فطرت میں تقوی شامل کرے، اللہ والوں سے پیار کرے، ان کی نسبتیں ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کریں گی، آخرت میں بھی کامیاب کریں گی۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ قناعت اختیار کریں، اور بھائی کسی بیٹی کو جہیز لانے پہ مجبور نہ کریں، کسی باپ کو کیش دینے پہ مجبور نہ کریں۔ یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیں۔ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ ہاں اللہ سے ڈرو گے تقویٰ ہے، عبادت کرو گے تقویٰ ہے، ہاں لوگوں کا حق ادا کرو گے تقویٰ ہے، لیکن اس تقوی کو شیطان چھین سکتا ہے۔ لیکن فرمایا ولیوں کے ساتھ ہو جاؤ، شیطان کے حملے سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ ہاں شیطان کے حملے سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ لہٰذا اللہ والوں سے محبت کریں، ان سے پیار کریں، اور بس آج اس محبوب الاولیاء کی اچھا حضرت کا حکم ہے کہ شجرہ سنا دیا جائے۔ زندہ، واہ 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 واہ۔ کیا رائے آپ یہاں بیٹھے شجرہ سننے کے لیے؟
क्या बात है। लेकिन एक बात बता दूं जरा, जो साउंड वाले भाई थोड़ा सा इसका आवाज बढ़ा दें। तकरीर तो हो गई जैसे तैसे करके, कपड़ा बांध के, मुंह बांध के या खड़े होके बैठ के, जैसे भी हो गया काम, मगर अब थोड़ा सा आवाज खोले और आप भी जरा अपना आवाज खोले, कह दें अरे जिंदाबाद।